بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مکمل تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب بھی اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اور تقریباً 33 مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اللہ کے پیارے پیغمبر اور جد الانبیاء کا آپ کو لقب ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی مبارک نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان بھی ہے کہ آپ کو دنیا کے سارے مذاہب، جن میں یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست مسلمان، سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے 10ویں فرزند ہیں۔ آپ کی پیدائش کے مطابق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کلدان کے شہر ارم میں ہوئی، اور تفسیر حقانی کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت بابل شہر کے قصبہ کونی میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام جناب تارخ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے پہلے ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ نمرود ایسا ظالم اور جابر بادشاہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کیا جائے۔ اور اس نے تاریخ میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے ایسا دروازہ بنایا ہوا تھا کہ لوگ جب اس کے محل میں داخل ہوتے تو انہیں جھکنا پڑتا، اور وہ اس جھکنے کو ہی سجدہ تصور کر لیتا کہ لوگوں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلے جو بادشاہ تاج پہنتے ہیں، یہ سب سے پہلے تاج اس بادشاہ نمرود نے پہنا تھا۔ 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کروایا اور لوگوں سے سجدے کروائے، جھوٹا خدا بن کے بیٹھا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اگلے 400 سال تک، 800 سال اس کی زندگی تھی، اگلے 400 سال نتنوں سے ایک مچھر اس کے سر میں داخل ہوا، اور اگلے 400 سال یہی نمرود ان لوگوں سے جن سے یہ سجدے کرواتا تھا، ان سے یہ اپنے سر میں جوتے مرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ تو جھوٹا ہے اور تو کم تر کمزور ہے، حقیر ہے، ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں وحدہ لا شریک ذل جلال والاکرام کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ ایک رات یہ اپنے محل میں سویا ہوا ہے، اور اس نے خواب دیکھا، ایک چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے سارے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اب اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ کپ کپا اٹھا، اور اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے سارے نجومی دربار میں اکٹھے کر لیے، اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ ایک بچہ ایسا آپ کی سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، اور آپ کی بادشاہت الٹ جائے گی، آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت یہ چونک گیا، اور اس نے نجومیوں سے کہا اب اس کا حل کیا ہے؟ نجومی کہنے لگے آپ بادشاہ ہیں، بہتر جانتے ہیں، جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ تو کہنے لگا پھر حکم یہ ہے کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے، اور آئندہ جو بچہ پیدا ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ تقریباً اس نے 40,000 کے قریب بچے قتل کروائے۔ ایسا ظالم اور جابر اپنی جھوٹی بادشاہت اور خدائی چلانے کے لیے بچوں کا قتل عام کروایا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی اس نے۔ ایسا ظلم کیا، ایک ظلم اس نے کیا تھا، اور اسی طرح کا ایک ظلم فرعون نے بھی کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اسے پتہ چلا تھا تو اس نے بھی بچے قتل کروائے تھے۔ نمرود نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں، ایک تدبیر کافر چلتا ہے اور ایک رب کی تقدیر ہے جو غالب ہو کر رہتی ہے۔
نجومی اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہ تو نے کیا حفاظت کی اور کیا بچے قتل کروائے؟ وہ بچہ فلاں رات کو فلاں وقت اپنے والد کی پشت سے نکل کر اپنی والدہ کے رحم میں آ جائے گا۔ اللہ نے اس کو اتنا بھی بتا دیا کہ یہ رات ہے اور یہ وقت ہے، تو میں اپنا پیغمبر جو تیری سلطنت جھوٹی خدائی کو تباہ و برباد کر دے گا اس کو بھیجوں گا، روک سکتا ہے تو روک لے۔ اب اس نے جب اسے پتہ چل گیا کہ فلاں رات ہے اور فلاں وقت ہے، اس نے سارے علاقے کے لوگ، ساری سلطنت کے مرد، اس نے ایک جنگل میں سب کو بلایا اور سب کو کہا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، حتیٰ کہ یہ خود بھی جنگل میں چلا گیا۔ لیکن جو اللہ کی تقدیر ہے وہ غالب ہو کے رہتی ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد طارق کی پشت سے اپنی والدہ امیلہ کے رحم میں تشریف لے آئے۔ اب نجومی پھر اس کے پاس بھاگتے ہوئے صبح آئے کہ اور آ کر کہنے لگے بادشاہ تو تباہ و برباد ہو گیا، کیا خاک تو نے انتظام کروایا ہے؟ رات وہ بچہ اپنے والد کی پشت سے نکل کر اپنی والدہ کے رحم میں آ گیا ہے، اب تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے۔ اب بادشاہ نے اور زور و شور سے بچے مروانے شروع کر دیے اور زیادہ سپاہیوں کو سخت آرڈر ہو گئے کہ کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ نہ رہے۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، آپ کے پیٹ میں ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ کا پیٹ عام عورتوں کی طرح بڑا نہیں، 9 ماہ اللہ کا نبی اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا، بطن اطہر میں رہا۔ 9 ماہ کے بعد والدہ نے آپ کے والد کو بھی نہیں بتایا۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئیں۔ پہاڑ کے اوپر ایک غار میں جب تشریف لے گئی، اس غار میں آپ نے جب قدم رکھا تو وہ غار ساری روشن اور نورانی ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا سونا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاتھوں پر تشریف لے آئے، ماتھے پہ بوسے دے رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے۔ اچانک ماں کو خیال آیا کہ جس بچے کو میں چوم رہی ہوں، کہیں نمرود ظالم میرے بچے کو مروا نہ دے، تو اپنا دودھ پلایا اور اس غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر واپس گھر آ گئی۔ اب رات ہو گئی تو رات آپ کو نیند نہیں آ رہی، حضرت امیلہ کو کروٹیں بدلتے ہوئے ساری رات گزر گئی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی جلدی جب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے تو لوگوں سے نظر بچا کے دوڑ کے غار پہ تشریف لے آئیں تو کیا دیکھا کہ غار کے اوپر جو پتھر رکھ کے گئی تھی، پتھر ہٹے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے رات کو کوئی جانور آیا ہے اور میرے ابراہیم کو نقصان پہنچا کے گیا ہے۔ لیکن جب اندر گئی تو کیا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہیں۔ تو عاطف غیب سے آواز آئی، امیلہ یہ پتھر ہٹے ہوئے ہیں، یہاں جانور بھی آئے ہیں لیکن وہ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانے آئے، بلکہ ابراہیم کے ماتھے میں جو نور محمدی ہے اس کو سجدے کرنے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تو آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جب اٹھایا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں منہ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، تو ایک انگلی سے شہد اور ایک انگلی سے دودھ آپ کے منہ میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ حیران تھی کہ ایک دن کا بچہ 1 مہینے کا لگ رہا ہے۔ یوں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اور خوراک کا بندوبست فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں 1 مہینے جتنے بڑے ہوتے ہیں، اور دنوں میں ہی آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے۔ آپ کی والدہ اسی طرح چھپ کر غار میں آتی اور آپ کو آ کے دیکھ کر اپنی مامتا کو، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ تو ایک دن سوچا کہ ذرا باہر کی دنیا بھی دکھا دوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب باہر تشریف لے آئیں تو آپ نے وہاں جانور چرتے ہوئے دیکھے، بکریاں دیکھیں، بھیڑیں دیکھی، تو آپ نے کہا اماں جی یہ کس نے پیدا کی ہیں یہ بھیڑیں، یہ بکریاں؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ ان کا کوئی خالق ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کا کوئی رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ماں جی
میرا خالق کون ہے؟ تو آگے سے ماں کہنے لگی بیٹا تیرا خالق تو میں ہوں، تجھے تو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے فوراً سوال کر دیا ماں جی آپ کا رب کون ہے پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے وہ میرا رب ہے اور میرا خالق ہے۔ آپ نے پھر سوال کر دیا کہ اماں جی اگر آپ کا رب میرا باپ ہے تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ ماں بڑی حیران ہوگی، چھوٹی سی عمر میں ایسے سوالات۔ تو ماں نے فوراً سے کہا کہ آپ کے باپ کا رب نمرود ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا اس نمرود کا رب کون ہے؟ تو اس وقت حضرت امیلہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ آپ کو چپ کروایا گیا۔ پھر آپ کے والد حضرت جناب طارق کو بتایا کہ میرا اس طرح ایک بیٹا پیدا ہوا جو میں نے آپ سے چھپا کے رکھا، آؤ آج آپ کو اس بیٹے سے ملواتی ہوں۔ باپ بڑا خوش ہو گیا کہ میرا نور نظر لخت جگر ہے۔ باپ نے آ کر دیکھا تو بڑا خوبصورت بیٹا دیکھ کے ان کا دل جو ہے، سینہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر گھر لایا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر آتے ہی جب دیکھا کہ آپ کا چچا جو آزر ہے وہ بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے اور بتوں کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، آپ نے وہیں سے اختلاف شروع کر دیا اپنے چچا سے، اور یہاں تک کہ آپ کو نمرود کے سامنے جب پہلی دفعہ لایا گیا، آپ کی ماں لے کے آئی، تو اس وقت نمرود نے جو دروازہ بنایا ہوا تھا کہ لوگ اس دروازے سے گزرتے ہوئے ان کو جھکنا پڑتا تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دروازے سے گزرتے ہوئے بھی نہیں جھکے، کیونکہ آپ نے پہلے اپنا قدم آگے رکھا اور سینہ آپ کا پیچھے کی طرف ہو گیا، سر آپ کا پیچھے کی طرف ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اندر داخل کر کے دوسرا قدم رکھ کے اس طرح آپ اندر داخل ہوئے کہ نمرود کو سجدہ اندر داخل ہوتے ہوئے بھی سر نہیں جھکایا اس کے سامنے، اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے ماں جی یہ خدا ہے؟ تو ماں کہنے لگی ہاں یہ خدا ہے۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے اماں جی یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ماں کہنے لگی بیٹا یہ کیوں نہیں خدا ہو سکتا؟ تو ہم نے فرمایا کہ جو اتنا بد صورت ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو بڑا حسین اور جمیل ہے، خدا تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یہ تو بڑا بد صورت ہے، اس سے کہیں خوبصورت تو اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہیں۔ تو ماں آپ کو پھر واپس لے کے آئیں۔ جب وہ ایک میلے پہ جاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں سے دشمنی تو کرتے تھے، ان کو پتہ تو چل گیا تھا علاقے والوں کو، تو سال کے بعد ایک میلہ ہوتا جب وہ اپنے خداؤں پہ چڑھاوے چڑھا کے ان کے سامنے بڑے کھانے رکھ کے جاتے اور پھر میلے پہ جاتے، اور پھر واپسی پہ ان کے سامنے آ کے سر جھکاتے تھے۔ میلے سے جب شام کو واپس آتے تو وہ جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، تو آپ فرمانے لگے نہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں، مبرہ اور منزہ ہوں، تم جاؤ اور تمہارے کام جانے۔ وہ جب چلے گئے آپ کو موقع مل گیا، آپ نے ایک بڑا کلاڑا لیا اور جہاں بت خانہ تھا ان کا سارے بت انہوں نے جہاں رکھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے جا کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن اتار دی، کسی کو 2 حصے کر دیا، سب کو جب آپ نے ملیا میٹ اور تہس نہس کر دیا تو آپ نے کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب وہ واپس شام کو آئے تو وہ ہکے بکے رہ گئے، ان کے خداؤں کا یہ حشر ہو چکا تھا، یہ حال ہو چکا تھا۔ تو وہ یہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، مختلف صورتوں میں ہے، سورہ صافات میں بھی موجود ہے جو 23ویں پارے میں ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی موجود ہے جو 17ویں پارے میں ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے یہ نوجوان جو ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا یہ اس کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا کہ بادشاہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ جوان ہے جس نے ہمارے خداؤں کو تہس نہس کیا ہے، ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا تو آپ نے کہا مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ جس سے آلہ قتل برآمد ہوا ہے اس سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو آلہ قتل تو سب سے جو بڑا خدا تھا اس سے برآمد ہوا ہے، یہ لڑ پڑے ہوں گے اور اس بڑے خدا نے ان سب کو سزا دی ہوگی اور ان کو تہس نہس کر دیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آگے سے کہنے لگے ابراہیم تو بھی جانتا ہے یہ بول چال نہیں سکتے، یہ ہل جل نہیں سکتے، تو لڑ کیسے سکتے ہیں یا بتا کیسے سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات آپ ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ اپنے خداؤں کی جھوٹی تعریفیں کرنے والے خود اپنے منہ سے جب ان کی تذلیل کریں گے کہ یہ بول چال نہیں سکتے،
یہ تو کھا پی نہیں سکتے، ہل جل نہیں سکتے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ آپ فرمانے لگے پھر افسوس اور اف ہے تم پر کہ تم اتنا سمجھتے اور جانتے ہو کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ اپنا آپ بچا سکتے ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ جھوٹے خدا ہیں۔ سچا خدا وہی ہے جو میرا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ عز و جل ہے، ذل جلال والاکرام ہے، رحمان الرحیم ہے۔ نمرود نے جب آپ کی زبان اقدس سے توحید کو سنا تو اب جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جب کافر کے پاس جواب نہیں ہوتا، دلیل کا رد نہیں ہوتا، تو پھر وہ ظلم پہ آتا ہے۔ انہوں نے بھی ظلم کیا اور آگ کو جلایا، بہت بڑی آگ، اور کئی دن تک مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں اور اس آگ کو جلایا گیا، اور اس کا الاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، وہ روسٹ ہو جاتا ہے۔ اس آگ میں پہلی دفعہ منجنیق کو بنایا گیا، اور اس منجنیق بہت بڑی غلیل، جس میں ابراہیم علیہ السلام، چونکہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا کیسے تھا؟ تو مشورہ ہوا تو منجنیق پہ بات ختم ہوئی، تو منجنیق کو بنایا گیا، اتنی بڑی غلیل بنائی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے زور سے کھینچ کے اس آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، آپ کے پاس فرشتے حاضر ہو گئے، بارش برسانے والا فرشتہ بھی آیا، ہواؤں کے چلانے والا بھی آیا کہ بارش برساؤں گا ساری آگ بجھ جائے گی، ہوا چلاؤں گا اور یہی آگ نمرود کے محل میں اور ان ظالموں کے گھروں میں جا کے گرے گی۔ آپ نے سب کو انکار کیا، آپ نے کہا نہیں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں آزمائش دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہ کی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار حاضر ہوئے، کہا اے ابراہیم، میں سارے فرشتوں کا سردار ہوں، بڑی طاقتوں والا ہوں، آپ حکم کریں، میں آگ کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے میں گلزار بنا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرمانے لگے جبریل مجھے یہ تو بتا، کیا میں آگ میں جا رہا ہوں میرے خدا کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو جناب جبریل امین فرمانے لگے پتہ تو ہے۔ کہا پھر خود ہی بتا، اگر اسے پتہ ہے تو وہ خود ہی جانتا ہے کہ ابراہیم، میرا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، اگر وہ مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس نے آگ بجھانی ہوئی تو وہ خود بجھا دے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ پیار اور توحید کا رشتہ دیکھیں، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور توکل دیکھیں۔ کہا کہ مجھے میرا رب ہی بچائے گا۔ جب وہ جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں تو وہ آگ بھی ٹھنڈی کرنا جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے تو آگ وہ آگ نہ رہی بلکہ گلزار بن گئی، جنت کے باغ بن گئی، خوبصورت اور بڑے مہکتے ہوئے پھولوں کا ایک خوبصورت گلشن بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مفسرین کرام فرماتے ہیں 40 دن تک رہے، اور آگ جو ہے وہ بالکل گلزار بن گئی، اور اوپر سے اپنے محل سے نمرود نے بھی یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا جب آپ آگ سے باہر تشریف لے آئے کہ زندگی میں کبھی سکھ، چین اور قرار ملا ہو؟ آپ نے فرمایا ویسے تو ساری زندگی ہی سکھ، چین اور قرار والی تھی، لیکن جو مزہ آگ میں آیا ہے ایسا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ جو سکون، سکھ، چین آگ میں مجھے نصیب ہوا، ایسا سکھ، چین مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ آپ ہر آزمائش میں کامیاب رہے، آپ کے نام پر مسلمان، حضور کی امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قربانی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فیض اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔